السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ نے اپنے پچھلے اسباق دہرا لی ہیں۔ کیا آپ ایک نئے سبق کے لیے تیار ہیں؟ بہت خوب، تو چلیے چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف۔ جو بچے آج پہلی مرتبہ سبق میں شامل ہو رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ پہلے وہ پچھلے تمام اسباق ترتیب سے پڑھ لیں، تو پھر ان کے لیے سبق کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ بچوں، آج کے سبق میں ہم 4 کام کریں گے۔ پہلے ہم پچھلے اسباق میں سیکھی ہوئی چند آوازوں اور ان سے بننے والے الفاظ کی دہرائی کریں گے۔ اس کے بعد چند نئے الفاظ اور ان میں سنائی دی جانے والی آوازیں سیکھیں گے۔ پھر ان سیکھی ہوئی آوازوں کی مدد سے نئے الفاظ پڑھنے کی مشق کریں گے اور پھر ان الفاظ کی مدد سے چند جملے پڑھنے کی مشق کریں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اچھا بچوں، اگر ہم کے کو ک سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا کیک۔ اگر ہم کے کو لا سے ملا کر پڑھیں تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا کیلا۔ شاباش۔ اگر ہم دے کو گ سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا دیگ۔ شاباش۔ اور اگر ہم دے کو تا سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا دیتا۔ شاباش۔ اگر ہم دے کو نا سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا دینا۔ اور جب ہم گے کو ٹ سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا گیٹ۔ شاباش۔ جب ہم گے کو م سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا گیم۔ شاباش۔ اور جب ہم کھے کو ت سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جاتا ہے کھیت۔ شاباش۔ اگر ہم کھے کو ل سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا کھیل۔ شاباش۔ اور جب ہم کھے کو لو سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا کھیلو۔ شاباش۔ اچھا بچوں، آپ آج کے نئے الفاظ اور ان میں سنائی دی جانے والی آوازیں سیکھتے ہیں۔ یہ کس چیز کی تصویر ہے آپ کے سامنے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ میز کی تصویر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لفظ میز کیسے لکھا جاتا ہے۔ جی بچوں، دیکھا لفظ میز کیسے لکھا ہوا ہے؟ سب بچے میرے ساتھ مل کر بولیں میز۔ ایک مرتبہ پھر بولیں میز۔ شاباش۔ اب یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ بھیڑ کی تصویر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لفظ بھیڑ کیسے لکھا جاتا ہے۔ جی بچوں، دیکھا بھیڑ کیسے لکھا ہوا ہے؟ سب بچے میرے سے مل کر بولیں بھیڑ۔ ایک مرتبہ پھر بولیں بھیڑ۔ شاباش۔ اب یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ جی یہ ایک شیر کی تصویر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لفظ شیر کیسے لکھا جاتا ہے۔ جی بچوں، دیکھا شیر کیسے لکھا ہوا ہے؟ سب بچے میرے سے مل کر بولیں شیر۔ ایک مرتبہ پھر بولیں شیر۔ شاباش۔ اب ہم ان تمام الفاظ میں سنائی دی جانے والی آوازیں سیکھیں گے۔ آپ لفظ میز کو دھیان سے سنیں۔ اس لفظ میں آپ کو کتنی آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ میز، میز۔ جی بچوں، کتنی آوازیں سنائی دی؟ بالکل ٹھیک، 2 آوازیں سنائی دی۔ پہلی آواز کیا سنائی دی؟ جی پہلی آواز سنائی دی میں۔ سب بچے میرے ساتھ مل کر بولیں میں۔ ایک مرتبہ پھر بولیں میں۔ اور دوسری آواز کیا سنائی دی ہمیں؟ جی بالکل ٹھیک، دوسری آواز ہمیں سنائی دی ز۔ جب ہم میں اور ز کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ جی یہ پڑھا جاتا ہے میز۔ شاباش۔ اب آپ لفظ بھیڑ کو دھیان سے سنیں۔ اس لفظ میں آپ کو کتنی آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ بھیڑ، بھیڑ۔ جی کتنی آوازیں سنائی دی؟ بالکل ٹھیک، اس میں بھی ہمیں 2 آوازیں سنائی دی۔ پہلی آواز ہمیں سنائی دی، جی پہلی آواز سنائی دی بھے۔ کیا سنائی دی؟ بھے۔ اور دوسری آواز کیا سنائی دی؟ جی بالکل ٹھیک، دوسری آواز سنائی دی ڑ۔ جب ہم بھے اور ڑ کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ پڑھا جاتا ہے بھیڑ۔ شاباش۔ اب ہم لفظ شیر میں سنائی دی جانے والی آوازیں سیکھیں گے۔ آپ لفظ شیر کو دھیان سے سنیں۔ اس لفظ میں آپ کو کتنی آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ شیر، شیر۔ جی کتنی آوازیں سنائی دی؟ بالکل ٹھیک، اس میں بھی ہمیں 2 آوازیں سنائی دی۔ پہلی آواز کیا سنائی دی؟ بالکل ٹھیک، پہلی آواز سنائی دی شے۔ اور دوسری آواز ہمیں کیا سنائی دی؟ بالکل ٹھیک، دوسری آواز سنائی دی ر۔ جب ہم شے اور ر کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس سے پڑھا جاتا ہے شیر۔ شاباش۔ اچھا بچوں،
ابھی ہم نے سیکھا کہ لفظ میز میں ہمیں دو آوازیں سنائی دیتی ہیں. کون سی دو آوازیں؟ جی، مے اور ز. اب اگر ہم مے کو خ سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا میخ. شاباش. اور اگر ہم مے کو ل سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا میل. اب کون مجھے بتائے گا کہ بھیڑ میں ہمیں کون سی دو آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ بالکل ٹھیک، بھے اور ڑ. اب اگر ہم بھے کو ل سے ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا بھیل. شاباش. اب کون مجھے بتائے گا کہ لفظ شیر میں ہمیں کون سی دو آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ جی، شے اور ر. اب اگر ہم شے کو ک سے ملا کر پڑھیں تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہ پڑھا جائے گا شیخ. شاباش. آئیے اب ہم چند جملے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. یہ کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے میز. یہ کیا ہے؟ جی، یہ لکھا ہے اور. یہ کون سا لفظ ہے؟ جی، یہ لکھا ہے شان. اور یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے کا. اور یہ کیا لکھا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے کیک. اور یہ کیا ہے؟ جی، یہ لکھا ہے حال. اور یہ کیا لکھا ہے؟ جی، یہ لکھا ہے میں. اور یہ کیا لکھا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے لانا. اب اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ میز اور شان کا کیک حال میں لانا. اب یہ کیا لکھا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے بھیڑ. اور یہ کیا لکھا ہے؟ جی، یہ لکھا ہے کھیت. یہ کیا لکھا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے میں. اور یہ کیا لکھا ہے؟ جی، یہ لکھا ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ جی، یہ لکھا ہے اور. اور یہ کیا لکھا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ لکھا ہے شیر. اور یہ کون سا لفظ ہے؟ جی، یہ لکھا ہے جال. اور یہ کیا لکھا ہے؟ جی، یہ لکھا ہے میں. اب اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ بھیڑ کھیت میں ہے اور شیر جال میں. آئیے سب مل کر ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں. میز اور شان کا کیک حال میں لانا. بھیڑ کھیت میں ہے اور شیر جال میں. تو بچوں، آج کے سبق کے بعد آپ نے اپنے امی ابو بہن بھائی کو آج سیکھے ہوئے الفاظ اور ان میں سنائی دی جانے والی آوازیں بتانی ہیں. انہیں بتائیں کہ لفظ میز میں دو آوازیں میں اور ز سنائی دیتی ہیں. اسی طرح بھیڑ میں دو آوازیں بھے اور ڑ سنائی دیتی ہیں. اسی طرح شیر میں دو آوازیں شے اور ر سنائی دیتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس شکل کی اپنی کاپی سلیٹ میں لکھنے کی مشق کرنی ہے. آپ کو پتہ نا ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، ہم یہاں سے شروع کریں گے. یوں لے جاتے ہوئے یوں گھما کر پھر یہاں سے یوں لا کر یہاں پہ مکمل کریں گے. یہاں سے شروع کریں گے، یوں اوپر لے جائیں گے اور یہاں سے گھماتے ہوئے یہاں لا کے مکمل کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہمیں اس کا پرنٹ آؤٹ چاہیے ہو تو ہم اس لنک سے اس کی ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ لے کے اس میں اس سبق کے پڑھنے اور لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا تیسرا ریڈر چڑیا گھر کی سیر کو بھی پڑھنے کی مشق جاری رکھنی ہے. اگر آپ نے اب تک 2-3 مرتبہ سن لیا ہے تو اب ویڈیو کی آواز بند کر کے اسے خود سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے چھوٹے بہن بھائی امی ابو کو سنائیں. تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. جلد ہی ہم ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.